بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ذرا بتلائیں گے کہ کون سی حدیث ہم نے پڑھنی ہے جی؟ تو آج ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو لگے کہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر کلاس میں آپ کو کوئی لگے کہ آج تو وہ بیٹا انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں کیا بات ہے کہ کلاس آپ کی تعداد کم ہے۔ تو آپ دونوں کو کمبائن کر لیں، مارننگ ایوننگ کو، اگر نہیں آنا تو شام کی تعداد اچھی ہے، پھر آپ شام میں چلے جائیں اگر نہیں آنا صبح کو جی بتلائیں، کوئی آئے مائک پہ ہینڈ ریز کریں۔ ہینڈ ریز کریں۔ جی بیٹا السلام علیکم ساجی جی، لنک تو شیئر کر دیا ہے گروپ میں، جو ہماری دراسات کا مارننگ کا جو گروپ ہے واٹس ایپ پہ، لیکن طالبات کی تعداد کم کیوں ہے پتہ نہیں۔ آپ ان سے پھر کہہ دیں کہ استاد جی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے اسی طرح سے غیر حاضری کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ہم تو اساتذہ کو پابند کرتے ہیں، اور اساتذہ کو پھر صرف پابندی نہیں ہے، ان کو ہم نے ادائیگی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر اگر مارننگ میں آپ لوگ نہیں آ سکتے، ہم نے تو آپ کی سہولت کے لیے کی 2 کلاس میں، ورنہ پھر آپ کو بھی کرتے ہیں۔ ذرا ہینڈ ریز کریں، آپ میں سے ایوننگ جوائن کر سکتا ہے، ذرا ہینڈ ریز کریں ذرا۔ ایوننگ کون جوائن کر سکتا ہے؟ ایوننگ میں کون کون سے ڈیز ہوتے ہیں ساجی؟ ایوننگ میں بیٹا سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، بس 7:30 سے 8، 7:30 سے 9 بجے، 9:30 بجے پوری دراسات۔ ایک سبق ہی میں نہیں بات کر رہا، پوری دراسات کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں پھر تو میرے لیے تو مشکل ہے۔ میں تو سب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے کلاسز میں، کیونکہ بیٹا یہ ہم نے سب اساتذہ کو جامعہ نے ادائیگی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگوں کی توجہ اس طرح سے ہو تو کلاس میں ذرا ایک دفعہ ہم سے کہیں کہ جو ہے نا پابندی کریں بس، ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ پابندی کریں تو پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں گروپ میں یہ بات شیئر کر دوں، ٹھیک ہے۔ کہ اگر آپ لوگ پابند نہیں ہوتے تو ہم پھر جو ہے وہ اس کو پھر مرج کر دیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایوننگ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب کو پابند کریں کہ سب آئیں، ٹھیک ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آج بس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے ہمارا جو ہے نا جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سمجھدار کون ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سمجھدار کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ تو بیٹا ہوشیاری جو ہے وہ 30-35 سال کے لیے کوئی سوچتا ہے، آدمی 40 سال کے لیے سوچتا ہے تو وہ تو ہوشیار نہیں۔ جو آدمی ایک ایسی زندگی کے لیے سوچتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، ہوشیاری وہ ہے بیٹا۔ تو اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہوشیار کون، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص
سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، موت کی تیاری کرنے والا ہے. وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، موت کی تیاری کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ دور اندیش اور ہوشیار آدمی ہے. جب بیٹا موت کی تیاری میں ہو، موت کو یاد کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور پھر آخرت جو ہے وہاں بھی اس کو انعامات ملیں گے. تو سمجھدار تو پھر یہ ہوئے نا کہ دنیا میں بھی عزتیں لے گئے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، دنیا میں بھی عزتیں لے گئے اور آخرت میں بھی انعامات لے گئے. ٹھیک ہے، تو پھر سمجھدار تو پھر یہ ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتائیں کتنا پڑھ لیا تھا ترجمہ؟ اتنا ترجمہ کریں جو کر سکتی ہیں. ہینڈ ریز کریں. اس کا ترجمہ یا مفہوم ہو گیا تھا یا ترجمہ بھی ہو گیا تھا؟ جی بتلائیں، اس کا کیا ہوا تھا؟ مفہوم ہوا تھا، مفہوم بھی ہو گیا تھا، اور حدیث نمبر 6 کی آدھی ترجمہ بھی ہو گیا تھا. یہاں تک اولئکا اکیاس، یہاں تک ترجمہ بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد تھوڑی سی جو حدیث رہ گئی، اس کا ترجمہ باقی ہے. جی زہابو سے عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رجل، ایک شخص نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، من اکیس الناس، من کون، اکیس ہوشیار، الناس لوگوں میں سے، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے، وَأَحْزَمُ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ دور اندیش کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور دور اندیش کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا، اور جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہے. فرمایا کہ اولئک الاقیاس، یہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سمجھدار ہیں. اولئک الاقیاس، یہی لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں. ذہبوا بشرف الدنیا، دنیا کی عزت بھی لے گئے، وکرامت الآخرہ، اور آخرت کا انعام بھی لے گئے. ذہبہ کا مطلب بیٹا ہوتا ہے جانا، لیکن جب اس کے آگے بات بشرف الدنیا، دنیا کی عزت، وکرامت الآخرہ، اور آخرت کا انعام. جی اس کا ترجمہ سنا دیں، ہینڈ ریز کریں. جی فاطمہ شاکر سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، فرمایا، رجل، ایک آدمی نے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کون اکیسو ہوشیار ہے، الناسو لوگوں میں سے، واہزمو اور کون دور اندیش ہے، الناسو لوگوں میں سے، قال فرمایا، اکثرہم جو تم میں سب سے زیادہ، ذکر للموت موت کا ذکر کرے، واکثرہم اور تم میں سب سے زیادہ، استعدادا اس کی تیاری کرے، اولئک الاکیاس وہی سب سے زیادہ ہوشیار ہے، ذہبوا لے گیا وہ، بشرف دنیا دنیا کے اکرام عزت شرف، اور کرامت الآخرہ اور دنیا کے اعزاز آخرت کا اعزاز و اکرام. انعام و اکرام وہ بھی لے گیا، اور جی عن عبداللہ ابن عمر، یہ تو ہوگی میرے خیال روایت. اور کوئی سنانا چاہیں وہ بھی سنا دیں. رومی ہانیہ، ندا بان، آپ سنا دیں بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. عن عبداللہ
ابن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا رجولن ایک شخص نے، یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی، من اکیاسو تم میں کون جو ہے سب سے زیادہ، من اکیا سناسی تم میں سب سے زیادہ کون ہوشیار ہے، تم لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہوشیار ہے، و احزم اور کون تم میں، و احزم الناس و احزم الناس اور تم میں کون سب سے زیادہ دور اندیش ہے، قالا فرمایا اکثرہم تم میں سب سے زیادہ ہوشیار جو ہے وہ ہے ذکر للموت جو موت کو کثرت سے یاد کرے، اکثرہم اور تم میں سب سے زیادہ مطلب وہ ہوشیار ہے اس تعدادن جو موت کی تیاری کرتے ہیں، اولئک یہ لوگ، اولئک الاقیاسو یہی لوگ ہوشیار ہے، ذہب لے گئے بشرف دنیا کی عزت وکرامت الآخرہ اور آخرت کی بھی اعزاز لے گئے۔ اگلی روایت جو ہے وہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اچھا بیٹا، میں نے اب آپ کی طالبات سے کہا ہے، بہنوں سے، کہ اگر آپ لوگوں نے تعداد پوری نہ کی مارننگ میں تو پھر ہم آپ کو شام کے ساتھ مرج کر دیں، تو اپنی مرضی سے آیا کریں۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے نہ آیا کریں بلکہ ٹائم پہ پابند ہوں بیٹا، جی ٹھیک ہے؟ جی استاد صاحب، وقت کی پابندی ہم پر جو ہے نیٹ کے جو پرابلم ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم تو روز آنا ریگولر بیٹھے رہتے ہیں کہ نیٹ چلے تو پھر ہم کلاسز جوائن کریں۔ یہ میری جو ہے نا کل کی کلاسز میں نہیں لے پائی تھی، جو پچھلی کلاسز ہوئی، تو میں نے ریکارڈنگ سے یہ حدیث نمبر 5 اور جو 6 ہے یہ میں نے تیاری کی ہے، اس سے ریکارڈنگ سے، پچھلی ریکارڈنگ سے، نیٹ کی میں تو وجہ سے۔ بیٹا جامعہ کا الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، بس آج ہی جو ہے نا جی وائر بریک ہوئی ہے، فائبر بریک ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی انشاءاللہ جامعہ کی طرف سے آپ کے لیے سہولت پوری ہے۔ آپ لوگ بس پابندی کریں، 20 سے جب کم ہونا شروع ہوگی نا تعداد آپ لوگوں کی، تو پھر شام کے جی ساتھ جی مرج کریں، چلیے ٹھیک ہے۔ ٹھیک جی جی ہے؟ بس ورنہ پھر آپ کو اپنی کلاس کی جو ہے نا اس کو حاضر بنائیں، بس یہ نہ ہو کہ 10 بیٹھی ہیں، 11 بیٹھی ہیں، ایسا نہیں نہ صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جامعہ اشرفیہ سے کوئی شکایت ہے، بالکل نہیں۔ ہماری اپنی مطلب نیٹ کی کوئی ایشو ہو گئی ہے تو پھر سمجھ نہیں آ رہا، نہیں، وہ آج پتہ ہمارا بھی نہیں ایشو ہے، آج بیٹا ہمارا بھی ایشو ہے نیٹ کا نا، آج ہی ہے، وہ فائبر بریک ہو گئی تھی، وہ آندھی آئی تھی، کوئی مسئلہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کلاس میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ جی جی انشاءاللہ بالکل ضرور۔ اچھا جی، اگلی حدیث مبارکہ جو ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات وہی ہے جو بیٹا جو پہلے ہو گئی ہے، کہ ہوشیار طاقتور آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے اور موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ جو آدمی اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ طاقتور ہے، ایسا آدمی جو ہے وہ عقل مند ہے۔ اور جو آدمی اپنے نفس کی مان کے چلے، جو دل نے کہا اس کے پیچھے چل دیا، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اور پھر تمنا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو فرمایا کہ ایسا شخص کمزور ترین شخص ہے، ایسا شخص ناتواں ہے۔ الکیسو عقل مند وہ، من دان نفسہ جس نے قابو پا لیا اپنے اوپر، وعاملہ اور عمل کیا، لما بعد الموت موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں بیٹا، نفس آپ جانتی ہیں، عمل آپ جانتی ہیں، بعد آپ جانتی ہیں، موت جانتی ہیں، اردو میں بھی استعمال ہے۔ الکیسو عقل مند وہ، من دان نفسہ جس نے اپنے اوپر قابو پا لیا، وعاملہ اور عمل کیا، لما بعد الموت موت کے بعد کے لیے۔ والعاجز اور عاجز کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا
جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا، وتمنا علی اللہ، اور پھر تمنا رکھتا ہے اللہ پر۔ اب دیکھیں الکیس، پہلے بھی بیٹا بات ہو چکی تھی، ہوشیار، من وہ شخص دانا جو قابو پالے نفسہ اپنے نفس پر، وعاملہ اور عمل کرے، لما بعد الموت، موت کی بعد کی زندگی کے لیے، والعاجز اور کمزور، من وہ شخص اتبع جس نے پیچھے لگایا، نفسہ اپنے نفس کو، ہواہا اس کی خواہشات کے، اور کمزور وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، وتمنا اور پھر تمنا کرتا ہے علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر۔ فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ پھر اب 22 ہو گئے ہیں آپ لوگ، میرا خیال 2 تو ہمارے ہیں اور 20 آپ لوگ ہیں۔ تو پھر میں دہراتا ہوں اپنی بات کو کہ اگر آپ لوگوں نے حاضری مکمل نہ کی تو پھر ہم مرج کر دیں گے اس کلاس کو شام کے ساتھ، کیونکہ اساتذہ کو بیٹا پابند کرنا ان کو جامعہ کی طرف سے یہ ایک ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی تعاون چاہیے، حاضری، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس میں سستی نہیں کریں گے۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ کریں ادار قولا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس عقل مند وہ ہے، من جو دانا نفسہ اپنے نفس پر قابو پائے، وہ عامل اور عمل کرے لما بعد الموت جو موت کے بعد کا ہے، والعاجز اور عاجز ہے وہ، من اتبع نفسہ اس نے اپنے نفس کی اتباع کی، خواہ اس کی خواہشات کی، وہ تمنا اور تمنا کی جو میں اللہ نے ترجمہ کیا تھا اس کو ذرا سنتی نا، تو من اتبع جس نے پیچھے لگایا، دیکھیں نا، نفسہ بالکل جو ہے نا سادے الفاظ کا ہو جائے گا، بات تو وہی جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن ترجمہ اس طرح سے ہے کہ من اتبع جس نے پیچھے لگایا، نفسہ اپنے نفس کو، ہواہا اس کی خواہشات کو، جی جی سر، وتمنا علی اللہ، اور پھر تمنا کس پر کی؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تمنا کا لفظ بھی اردو میں بولتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ جی اب اس کا ترجمہ سنائیں جی، کوئی اور سنائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شداد ابن اوس، شداد بن اوس، پہلے جی میں کہ فاطمہ شاکر نے سنایا تھا، سعد یاسمینہ آپ سنائیں۔ شاہ جی آپ نے مجھے انمیوٹ کیا۔ اچھا چلیں سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شداد ابن اوس، شداد بن اوس سے روایت ہے، قالا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیسو ہوشیار وہ ہے، من جو دانا قابو میں کر لے نفسہ اپنے نفس کو، وعاملہ اور عمل کرے لما کے لیے، بعد الموت موت کے بعد کے لیے، والعاجز اور کمزور وہ ہے، من اتبع جو پیچھے لگا لے نفسہ اپنے نفس کو، ہوا اپنے خواہشات کے، تمنا اور تمنا کرے اللہ اللہ سے۔ جی اگلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ چھوڑ دیں آپ، فی الحال چھوڑ دیں، بعد میں انشاءاللہ اس کو نا نشانی لگا لیجیے، لمبی حدیثیں ہیں نا، اس لیے میں کہتا ہوں ذرا پریشان نہ ہو آپ، تھوڑا سا اور ذرا کی میچور ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ پڑھیں۔ حدیث مبارک حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔
کہ دن انسان کو اپنے اعمال کی قدر ہوگی بیٹا.